اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو ترک کر دیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرائیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہمیں ان پر پہلے ہی غلبہ حاصل ہے۔ حاشیہ نمبر 127۔ معجزے اور سحر کا مقابلہ بڑے مجمع کے سامنے کھلے میدان میں کرایا گیا اور اس سے فرعون کا مقصد بڑی کامیابی حاصل کرنا تھا، لیکن وہ ظالم خود ہی اپنی سازش کے جال میں پھنس گیا۔ ناکامی کے بعد ساحروں کا ایمان لا کر یکا یک سجدے میں گر جانا اور جرأت مندی کا مظاہرہ کر کے یہ بات ثابت کر دینا کہ یہ کوئی سازشی چال نہیں بلکہ کھلی نشانی دے کر اعتراف حق کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ سب معاملہ لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا اور لوگوں میں اس کا خوب چرچا بھی ہوا ہوگا۔ بہر نوع یہ صورتحال فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے تو شدید اضطراب و پریشانی کا باعث تھی اور اس پر قابو پانے کے لیے وہ باہم صلاح و مشورہ کر رہے تھے۔ جیسا کہ آیت سے واضح ہے، گمراہ لوگوں کی ہمیشہ یہی خصلت رہی ہے کہ وہ نبی اور اس کا ساتھ دینے والے مصلحین کو مفسد قرار دیتے اور دعوت حق کو فساد فی الارض گردانتے رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 128۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو الہ واحد کی بندگی کی دعوت دی جو فرعون اور اس کی قوم کے دیگر معبودوں کی الوہیت پر شدید ضرب تھی، جو پہلے ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور اب ساحروں کے ایمان لانے کے بعد تو معاملہ مزید سنگینی اختیار کر گیا تھا، لہذا انہوں نے حسب سابق ان کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے یعنی بنی اسرائیل کی نسل کشی کا منصوبہ بنایا، اور کشمکش کے آخری مرحلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دینے کے مشورے ہونے لگے۔ خود فرعون نے کہا کہ مجھے موسیٰ کو قتل کر لینے دو، بحوالہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 26۔ اور قوم فرعون کے مرد مومن کی تقریر میں بھی ہے کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بحوالہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 28۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے اور بالآخر کامیابی تو متقیوں ہی کی ہے۔ حاشیہ نمبر 129۔ بظاہر یہ معرکہ آرائی ایک بڑے طاغوت فرعون جو منصب اقتدار پر فائز تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی کمزور اور پست ہمت قوم بنی اسرائیل کے درمیان تھی، لیکن اللہ کے بندے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اور اللہ اپنے نبی اور اہل ایمان کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے سردار تو طاقت کے نشے میں مدہوش منصوبہ بندیوں میں لگے ہوئے تھے اور اس بات کو بھولے ہوئے تھے کہ کائنات کا مالک اور مدبر الامور اللہ تعالی ہے جو تمام معاملات کا اختیار رکھتا ہے اور یہاں اسی کا حکم چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی ہمت بندھائی اور ان کو تلقین کی کہ اللہ تعالی ہی سے مدد مانگتے رہیں اور صبر کا دامن تھامے رہیں۔ یہ اللہ کی زمین ہے، وہ جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے، جس کو چاہے اقتدار سونپ دے اور جس سے چاہے اقتدار چھین لے، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ بالآخر اللہ اپنے متقی بندوں کو ہی خلافت ارضی کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا
قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں تو آپ کی آمد سے پہلے بھی ایذائیں دی جاتی تھی اور آپ کی آمد کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلافت دے دے اور دیکھے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ حاشیہ نمبر 130۔ بنی اسرائیل عرصہ دراز سے قوم فرعون کے جور و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے اور ہمت و حوصلہ ہار چکے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے گلہ و شکوہ کرنے لگے کہ ہم تو آپ کے آنے سے قبل بھی ستائے جا رہے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ ذرا صبر سے کام لو اور اللہ پر توکل کرو، عن قریب اس کا فیصلہ آئے گا، وہ دشمن کو نیست و نابود کر کے تمہیں زمین پر اقتدار عطا کرے گا اور پھر تمہارا عمل دیکھے گا۔ پہلے مصائب اور ایذاؤں میں تمہارے صبر و ثابت قدمی کی آزمائش کی گئی، لیکن اب اقتدار اور آسائش دے کر تمہارے طرز عمل کی آزمائش ہوگی۔ ان آیات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے بھی سبق و نصیحت ہے جو مکے میں جہاں یہ سورہ نازل ہوئی کفار مکہ کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔